السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی پیک۔ فرینڈز، ہم سی پیک کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ فرینڈ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سی پیک جو کہ پاکستان میں بننے والا، پاکستان اور چین کے دونوں ملاپ سے بننے والا، دونوں کے معاہدے سے بننے والا ایک ایسا معاہدہ جو پاکستان میں بن رہا ہے، جو کافی حد تک پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے کافی اسٹیپ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کافی حد تک وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ پاکستان میں سی پیک کا جو منصوبہ ہے 2026 تک مکمل ہو جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلدی مکمل ہو جائے گا۔ اس پر کام بہت تیزی سے جاری ہے، جو کہ کووڈ-19 کے حالات میں ہر طرف کام بنتے ہیں۔ فرینڈز، کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، کام ہر طرف کام بند پڑے ہیں، لیکن اس حالات میں بھی پاکستان کے منصوبے سی پیک پر ابھی تک کام جاری ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کی تھی فرینڈ کہ ترک صدر طیب اردگان اس سال پاکستان 2020 میں فروری کے مہینے میں سید طیب اردگان جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں انہوں نے جس معاہدے پر زیادہ دلچسپی دکھائی، انہوں نے سی پیک میں زیادہ دلچسپی دکھائی۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کی کہ جب وہ پاکستان ہے، انہوں نے سی پیک کے منصوبے میں زیادہ دلچسپی دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ میں ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اب امریکہ کے سی پیک کے بارے میں کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ امریکہ سی پیک کے بارے میں اپنے اثرات دکھا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کا سی پیک سے دستبردار ہونے کا خواہش مند، پاکستان بھارت کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکہ کی وجہ سے گرے لسٹ میں ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان سی پیک سے ہٹ کر امریکی منصوبے قبول کر لے۔ اردو پوائنٹ اخبار تازہ ترین کے مطابق 22 فروری کے مطابق معروف صحافی ہارون رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکہ کی وجہ سے تاحال گرے لسٹ میں ہے۔ بھارت تو اپنے منصوبوں میں ناکام ہو چکا ہے۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان کو تباہ کن ممالک کے طور پر پیش کیا جائے۔ چاہتے تھے کہ حافظ سعید کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن بھارت کا کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا۔ بھارت اخبار نے رپورٹ شائع کی ہے کہ چین نے پاکستان کی حمایت نہیں کی ہے، جس کے بعد چین نے بیان جاری کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہر وقت پاکستان کے ساتھ قدم بہ قدم ہیں، ہم اس کی مدد کریں گے۔ دوسرے دوست ممالک بھی پاکستان کی مدد کریں گے۔ 9 ممالک میں سے 10 ملک بھارت کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ممالک امریکہ کے ساتھ بھی ہیں۔ امریکہ آج بھی مختلف ملکوں کو گرانٹ دیتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان سی پیک سے الگ ہو جائے اور متبادل امریکی منصوبے قبول کر لے۔ اب تو سڑکیں بن چکی ہیں، بجلی کے کارخانے بن چکے ہیں، اب پاکستان سی پیک سے نہیں نکل سکتا، کوئی درمیانی راستہ نکلے گا۔ ہارون رشید نے کہا ہے کہ امریکہ ایک تو سی پیک کے حوالے سے ناراض ہے، دوسرا وہ افغانستان پر دباؤ رکھنا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان امریکہ کی شرائط مان لے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بھارت کا دباؤ قبول کر لے اور اپنے نظریے سے ہٹ جائے، جو ممکن نہیں ہو سکتا۔ خیال رہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے بنائے گئے بین الاقوامی ادارے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو مزید کچھ ماہ کے لیے گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب چین کے صدر شی چنگ پنگ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ حکومت نے چینی صدر کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان سی پیک کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ سی پیک منصوبے خطے کے لیے ایک گیم چینجر۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے فرینڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ فرینڈز اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔